سورۃ الطارق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر سارا قرآن ہے۔ ہر آیت ہر سورت کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، شان نزول ہے۔ اس سورت کا بھی شان نزول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ موجود اور دیگر کفار بھی موجود تھے۔ آسمان سے ستارہ چمکتا ہوا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ تاریخ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تاریخ ہے۔ پوچھا گیا یہ تاریخ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، بس آسمان کی قسم اور رات میں آنے والے کما ادراک کا پتا تم کیا جانو رات میں آنے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ تو جو رات میں آنے والا ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ تارے سے مراد وہ ستارہ ہے۔ تاریخ جو شخص رات میں مہمان آئے کسی کے ہاں، اسے بھی عربی کے اندر تاریخ کہتے ہیں۔ رات میں آنے والا مہمان اسے بھی تاریخ کہتے ہیں، جو رات میں کسی کے ہاں مہمان آتا ہے۔ ارشاد فرمایا آسمان کی بھی قسم، اس تاریخ کی بھی قسم جو رات میں ستارہ آتا ہے، النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اگر آپ رات کو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے اور آسمان کی طرف توجہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک ستارہ آگ کی شکل کا وہ تیزی سے جو ہے زمین کی طرف دیکھتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ تارا ٹوٹا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، کچھ کیا ہوتا ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ یہ جس وقت یہ تارا ٹوٹتا ہے تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جو بھی مانگو مل جاتا ہے۔ یہ ہندوؤں کا مذہب ہے، لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے مطابق یہ جو تارا ہوتا ہے دراصل یہ تارا نہیں ہوتا، یہ شیطان ہوتا ہے۔ شیاطین ایسے ہوا کرتا تھا ایک وقتوں میں، پہلے کے وقتوں میں شیاطین جایا کرتے تھے آسمان، پہلے آسمان پہ جاتے اور کان لگا کے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، اور وہاں سے باتیں سن کر یہاں کے لوگوں کو مختلف طریقوں سے گمراہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نظام تبدیل فرما دیا۔ فرشتے مقرر ہیں، اب جب یہ شیاطین اوپر کی طرف جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرشتہ جس کے ہاتھ میں دورہ ہوتا ہے، سوٹا ہوتا ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، وہ شیطان کو مارتا ہے اور شیطان جو ہے ٹوٹ کے وہ زمین کی طرف گرتا ہے۔ تو وہ کوئی ستارہ نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کے ٹوٹنے میں، شیطان کے گرنے میں کون سی قبولیت کا وقت ہے؟ یہاں اس ستارے کی بات کی، یہ ستارہ اس کو ثاقب کہتے ہیں، یہ عظیم ستارہ ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بات سمجھا کر توجہ رکھیے گا، سورج سے روشنی لیتا ہے چاند، سورج سے روشنی لیتا ہے چاند، اور چاند سے روشنی لیتے ہیں ستارے۔
ستارے. سورج سے روشنی لیتا ہے چاند، چاند سے روشنی لیتے ہیں ستارے. اور ایک چاند ہوتا ہے جسے چودھری کا چاند کہتے ہیں. اور اس چودھری کے چاند کو چودھری کا چاند اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے، وہ پورا ہو جاتا ہے چودھری کا چاند. اور اس چودھری کے چاند کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ کمال طریقے پر بہترین انداز میں پوری ہمت و طاقت کے ساتھ سورج سے روشنی لے کر اسی کمال طریقے سے ستاروں کو سپلائی کرتا ہے، ستاروں کو دیتا ہے. وہ چودھری کا چاند ہے. ایک آسمانوں کا چودھری کا چاند ہے اور ایک نبوت کے چودھری کا چاند ہے. ایک آسمان کا چودھری کا چاند ہے، ایک ہمارا چودھری کا چاند ہے. ایک آسمان کا چاند، ایک ہمارا. آقا کی صلاح یاد رکھیں، سارے نبی نبوت کے چاند ہے. سارے نبی نبوت کے، سارے نبی نبوت کے، مگر حضور نبوت کے چودھری کے چاند ہے. صرف چاند نہیں، چودھری کے چاند ہے. چاند ہوتا ہے سورج سے روشنی لے کر ستاروں کو سپلائی کرتا ہے. چودھری کا چاند بھی کام نہیں کرتا ہے مگر تمام انداز میں، بہترین انداز میں، کوئی کمی نہیں رہتی، نہ لینے میں نہ دینے میں. علماء لکھتے ہیں آقا علیہ السلام کو بھی چودھری کا چاند کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کمال انداز میں اپنے رب کی رحمتیں لے کر اپنی سنت کو بانٹتے ہیں. اس لیے حضور کو بھی چودھری کا چاند کہا جاتا ہے. اور موقع ہے تو بات کر رہا ہوں مگر موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے. آقا علیہ السلام ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے روضے میں داخل ہوئے. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی سوئی گم ہو گئی. سلائی فرمانے کی سوئی. اب کمرے میں اندھیرا، سوئی نہیں مل گئی. جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے پوچھا عائشہ کو پریشان. ام المؤمنین نے عرض کیا یا رسول اللہ سلائی کر رہی تھی، سوئی گم ہو گئی. حضور کو سلوایا. آقا علیہ السلام کے دندان مبارک سے روشنی نکلی، جس روشنی سے حجرہ سیدہ عائشہ منور ہو گئی. ساری روشنی پھیل گئی. حضرت ام المؤمنین نے آسانی سے وہ روشنی دکھائی. اب جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے حضور علیہ السلام کو بٹھایا. عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ اشعار آپ کی شان میں بیان کروں، کچھ آپ کی شان بیان کر دوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا کرو. ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے جتنے جملے تھے سارے جملے کا نچوڑ یہ ہے. آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمانوں کا چاند ہے، ایک آسمانوں کا چاند ہے اور ایک ہمارا چاند ہے. ایک آسمان کا چاند ہے کہ جو رات کے وقت طلوع ہوتا ہے، روشنی کے وقت غائب ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ یہ میرا چاند ہے، رات ہو تب بھی طلوع ہوتا ہے، دن ہو تب بھی طلوع ہوتا ہے، ہر وقت بھی رہتا ہے. اللہ نے مجھے ایسا چاند عطا کیا ہے. تو حضور علیہ السلام نبوت کے چودھری کے چاند ہیں. اور دوسری بات، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب ستارے، میرے اصحاب ستارے. تو اس بات سے ہمیں یہ نتیجہ بھی مل سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرح سے اپنے محبوب کی قسم کھا رہا ہے، دوسری طرح سے اپنے نبی کے اصحاب کی قسم کھا رہا ہے. چاند کی بھی قسم اور ستاروں کی بھی قسم. چاند حضور اور ستارے نبی کے اصحاب.
فرمایا والسماء وما ادراک ما الطارق، آسمان کی قسم اور رات میں آنے والی کی قسم، وما ادراک، تم کیا جانتے طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، طارق وہ ستارہ ہے جو ٹوٹتا ہے یا وہ جو چمکتا ہے، چمکتا ہوا ستارہ، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ارشاد فرمایا ہر نفس پر نگہبان، ہر جان پر نگہبان، ہر گروہ پر محافظ، ہر نفس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور اس سے مراد صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، اس نفس سے مراد صرف انسان ہے اور جنات ہے، انسان اور جن ہے، اس لیے کہ محافظت اور نگہبانی اس کی جاتی ہے جسے مکلف بنایا گیا ہے، جسے پابند بنایا گیا ہے۔ انسان بھی مکلف ہے، جنات بھی مکلف ہے، انسان کے لیے بھی حدود ہے، جنات کے لیے بھی شرعی حدود ہے۔ ان کے علاوہ جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ مکلف نہیں ہے، جانور ہے، نفس تو ہے ان کے پاس، روح بھی ہے لیکن مکلف نہیں ہے، پابندی ان پر نہیں ہے، شریعت کے احکام ان پہ لاگو نہیں ہوتے۔ اسی طرح انسان کی بھی مکلف کی ایک مقدار ہے اور ایک مدت ہے، بالغ ہونے سے پہلے انسان بھی مکلف نہیں ہے، انسان بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، نماز فرض نہیں ہے، زکات فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، کسی بھی حکم کا مکلف نہیں ہے، مواد نہیں ہے، پر جیسے ہی بالغ ہوتا ہے مکلف ہوتا ہے، نماز فرض، زکات فرض، حج فرض، مکلف ہو گئے، اور تب تک مکلف رہتا ہے جب تک جسم میں جان ہے، جسم میں روح ہے، روح ختم تو مکلف ہونا بھی، شریعت کی پابندیاں بھی اس سے ختم۔ اب کوئی اس سے نہیں کہے گا کہ نماز پڑھنا کوئی فرض ہے، کوئی شریعت کا حکم اس کے لاگو نہیں ہوتا۔ اور جب یہ بات آپ کو سمجھ آتی کہ مرنے والا اس پر جو مکلف والے اعمال سے ختم ہو گئے، تو پھر ایک مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہمارے یہاں بعض بلکہ کئی جگہوں پہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے، مسئلہ سمجھیے، مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ناخن پڑے ہوئے تو جو رشتے دار ہیں، گھر والے ہیں، وہ ناخن تراشتے اور ناخن کاٹتے ہوتے ہیں، بال بڑے ہوئے ہیں تو بال بنانے میں لگ جاتے ہیں، غیر ضروری بات کو بھی کچھ لوگ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مکلف تب تھا جب یہ زندہ تھا، زندگی ختم تو شریعت کی پابندیاں بھی ختم۔ جب مکلف نہیں ہے تو پھر اسے اطاعت کس چیز کی دے، اسے تبلیغ کس چیز کی دے؟ تو مکلف صرف انسان اور جن ہے، انسان بھی بلوغت سے لے کر تانے آپ ہے، بلوغت سے پہلے بھی مکلف نہیں، موت کے بعد بھی مکلف ہے، اور جنات بھی مکلف ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس لما علیہا حافظ، جتنے بھی وقت ہیں
سب کے سب اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں، سب کی نگرانی کی جاتی ہے۔ اچھا، اس حفاظت کے بھی دو معنی۔ ایک حفاظت یہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے 120 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کی طرف سے 120 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، لیکن ہم انہیں عمل میں نہیں لاتے، ہمیں طریقہ پتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا اگر گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر یہ پڑھ لیا جائے تو اللہ کی طرف سے جو 120 فرشتے مقرر ہوتے ہیں تمام کے تمام ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا گیا اگر گھر سے نکلتے ہوئے ایک مرتبہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اگر یہ پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ 120 مقرر فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں، پر تمہیں کام میں لانا ہمارا کام، ہم پڑھیں گے تو یہ ہمارے کام میں آئیں گے۔ 120 فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح تفسیر روح البیان کے اندر ان کل نفس لما علیہا حافظ کے ساتھ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کا یہ نام حفیظ یا حافظ لکھ کر اپنے پاس رکھے، اپنی جیب میں ڈالے، اپنے گلے میں ڈالے، اپنے پاس رکھ لے، آسان سا مسئلہ، آسان سا طریق بتا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر دشمن سے بچائے گا، ہر دشمن سے اس کی حفاظت کی جائے، اور فرمایا ہر درندہ جانور، اچھا جانور کی بھی کئی قسمیں، کچھ جانوروں میں سے درندے، درندہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو چیر پھاڑ جاتا ہے، انسان کو کھا جاتا ہے۔ انسانوں میں اگر اللہ کا یہ اسم حافظ یا حفیظ لکھ کر اپنے پاس رکھ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان درندے جانوروں سے بھی حفاظت فرماتا ہے۔ شاہ فرمائے ان تم نفس لما علیہا ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک حفاظت تو یہ ہے کہ نگہبانی کرنا چاہیے، اور دوسری حفاظت کیا ہے؟ حافظ کا دوسرا معنی، وہ معنی یہ ہے کہ میرے بندو تم جو بھی کر رہے ہو، تم جو بھی کر رہے ہو، جہاں بھی کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جنات ہمیں نہیں دکھتے پر رب دیکھ رہا ہے، چھپ کر گناہ کرنے والا ہمیں نہیں دکھتا پر رب دکھ رہا ہے۔ اللہ نے ذکر فرمایا ان کل نفس لما علیہا، جتنے بھی انسان اور جنات ہیں اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے سب رب کی نظروں میں، رب کے مشاہدے میں ہے۔ پوری کائنات سے انسان چھپ سکتا ہے مگر رب سے نہیں، جن بڑے بڑے عاملوں سے چھپ سکتا ہے مگر رب کی نگاہ سے نہیں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اور یاد رکھیں انسان کے کئی محافظ ہیں، انسان کے کئی محافظ ہیں۔ سب سے پہلے تو حافظ رب ہے، سب سے پہلے حافظ ذرا بولے حافظ، اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے لیے حافظ رب کے فرشتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کرام الکاتبین ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، رات ہے دن ہے کوئی سا بھی وقت ہے، نیند تمہیں آتی ہے یہ نہیں آتی، سوتے تم ہو یہ نہیں سوتے، چھٹی تمہارے لیے ہے مگر ان کے لیے نہیں، ہر جگہ حاضر رہے کرام الکاتبین۔ دوسرے نمبر پر یہ حافظ ہے
جو कर रहे हैं दिख रहा है। और तीसरे नंबर पर हमारे हाफिज हमारे नबी की जात है। अभी मैं मुख्तसर बयान करता हूं, तफसील से बयान करता हूं। तीसरे नंबर पर हमारे मुहाफिज हमारे नबी हैं। और चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया कि जितने भी औलिया हैं, जितने भी सुलहा हैं, नेक लोग हैं, वो भी अपने चाहने वालों, अपने मुहिब्बीन की, अपने लोगों की, अपने साथ रहने वालों की हिफाजत कर रहे हैं। वो भी आपके निगाह रखे हुए हैं, वो भी आपको देख रहे हैं। कुछ बताए ना बताए उन्हें पता होता है, कुछ बताए ना बताए उन्हें पता होता है। तो हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला मिंबर पे खुतबा इरशाद कर रहा है। एक शख्स आया, जुमे का दिन है, जुमा पढ़ने आ रहा है एक नौजवान। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का दौर इख्तिलाफ आते हुए रास्ते में एक खूबसूरत औरत पे निगाह तो एक पड़ी, मगर उसका हुस्न ऐसा दिलकश था, न ज़हन से जा सका न दिल से जा सका। यहां तक कि ये नौजवान मस्जिद में भी आ गया, मगर इसका तसव्वुर, इसका ज़हन उसी दिलकश और हसीन औरत पे है। जब हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने इसको आके देखा तो आपने उसी वक्त कहा, माली अराक, क्या है मुझे तेरे अंदर क्या देख रहा हूं? तेरा दिल जिना की लज्जतों में डूबा हुआ है, तेरा ज़हन कहीं बहका हुआ है, ये क्या देख रहा हूं? वो हैरान हुआ, परेशान हुआ। उसने अर्ज की, हज़रत क्या नबी पाक के जाने के बाद अब भी नहीं आती? ये मेरा मामला था, मैंने एक नजर औरत को देखा, मेरे दिल की कैफियत, मेरे ज़हन की कैफियत हज़रत आपको पता लग गया, क्या अब भी नहीं आती है जो आपको पता नहीं? क्या नबी पाक के बाद आप पर भी नहीं आती है? हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ नौजवान, जिस नबी पर वही आती थी, माना वो नबी नहीं है, माना वही नहीं आती, मुझ पे भी नहीं आती, किसी पर भी नहीं आती। जिस नबी पर वही आती थी वो नबी नहीं है, मगर उस नबी के कदमों में बैठकर मैंने कुछ टुकड़े भी खाए। उसी नबी के कदमों में बैठा हूं मैं। उन्हीं का पैगाम है कि मेरी नजर ने तुम्हारे दिल की कैफियत को देख लिया और मैं जानता हूं तुम क्या करके आ रहे हो। तो हम इनकी निगाहों से नहीं बच सकते। मैं कई मरतबा ये जुमला कह चुका हूं, सूफिया लिखते, उलमा भी लिखते कि जब उलमा की मजलिस में बैठो तो जुबान से बात की गुफ्तगू, अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए, बात पुख्ता होनी चाहिए, वरना उलमा गिरफ्त कर देते हैं। बात कोई माने ना माने, उलमा बताते हैं क्या देना। उलमा के सामने जुबान संभाल के बात करें, गिरफ्त होती है। फरमाया औलिया के सामने दिल संभाल के बैठे, ये दिलों के राज जानते हैं, जिसे हम कश्फ कहते हैं तसव्वुफ की जुबान में। कश्फ अल्लाह सारे पर्दे इनके सामने हटा देता है, सारे पर्दे। इस तरह के औलिया हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हम इनकी निगाहों में हैं। आका अलैहिस्सलाम वस्सलाम भी हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हम उनकी निगाहों में, हम हुजूर की निगाहों में, आका हमें देख रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कैसे आबा, मेरा इस दुनिया में रहना भी तुम्हारे लिए खैर है, इस दुनिया से चले जाना भी तुम्हारे लिए खैर है। मैं यहां रहूं तो भी खैर तुम्हारे लिए, मैं अपने मजार में चला जाऊं तो भी तुम्हारे लिए खैर है।
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں آپ تشریف فرما ہے، موجود ہے، خیر ہے، سمجھ آتی ہے، آپ کو دیکھ کر ہم نے کلمہ پڑھا، صحابی ہو، اللہ نے جنت کے وعدے کر فضیلتیں خیر ہے ہمارے لیے، لیکن آقا جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں تب ہمارے لیے کیسی خیر ہے؟ ارشاد فرمایا، ایسے حالات جب میں اپنے مزار میں چلا جاؤں گا، روزانہ کی بیس پر، روزانہ معمول کے مطابق، روزانہ بنا نام شام اور رات کے وقت میری جتنی بھی امت ہے، جتنے بھی میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب کے سب اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ میرے اعمال کی روزانہ حضور کی بات میں پیش ہوئی، آپ کے اعمال کی روزانہ حضور کی بات میں پیش ہوئی، ہم سے روزانہ حضور ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، آج فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فرمایا خیر ہوں تمہارے لیے، یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اگر میں ان اعمال میں دیکھوں گا کہ میری امت کے اعمال اچھے ہیں تو میں اللہ کی رحمت کو طلب کروں گا کہ مالک انہیں میری امت کو نیک اعمال کی توفیق دی، ان پر اپنی رحمت کروں۔ اگر تمہارے اعمال درست ہوں گے تو میں رحمت خدا طلب کروں گا تمہارے لیے۔ فرمایا اگر تمہارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، جب میں دیکھوں گا کہ میرے فلاں امتی نے گناہ کیا، میرے فلاں امتی نے گناہ کیا، میرے فلاں امتی نے گناہ کیا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ سبحان اللہ، تمہاری بخشش کی دعا کروں۔ اچھا ایک خوشی تو ہے کہ ہمارے نبی ہمارے اعمال سب کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کی دعا کریں، یہ کرم ہے، حضور نے فرمایا میں تمہارے لیے کیا ہے۔ لیکن ذرا اس بات پر بھی توجہ دیں کہ جب ہمارے اعمال اگر برے اعمال ہمارے نبی کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور حضور ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، ہمیں بھی ہمارے اعمال، تو ہمارے بارے میں ہمارے نبی کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہمارے نبی ہم سے ناراض ہو گئے کہ میں تو ان کے لیے وفائیں کرتا تھا، انہی کے لیے میں نے قربانیاں پیش کی اور میرے آنے کے بعد یہ گناہ کرتے ہیں، میرے آنے کے بعد یہ گناہوں کی دلدل میں پتا ہے کہ روزانہ میرے پاس تمہارے اعمال ان کے اعمال پیش ہوتے ہیں، پھر بھی نہیں کیا کرتے کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز پڑھیں۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں لوگوں اعمال اچھے کیا کرو تاکہ روزانہ کی بیس پر حضور تم پر خوش ہو۔ اتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم پہ حضور خوش ہو جائے۔ اور پھر صوفیاء لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ روزانہ کی بیس پر بے شمار اپنے نبی پاک پر درود پاک پڑھو، اس لیے کہ تمہارا درود بھی حضور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور دیکھ رہے ہیں کہ کون میرا نبی مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے، پھر اتنا ہی کرم کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے اور اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ ہمارے اعمال روزانہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، اعمال کو توجہ کے ساتھ کیا کریں، یہ ضرور سوچا کریں کہ آج رات یا شام میں میرا عمل یہ عمل حضور کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو میرے آقا میرے بارے میں کیا خیال کریں گے، ذرا سوچ لیا کریں۔ پہلے نمبر، دوسرے نمبر پر جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، جن کی ہم نگاہوں میں ہیں، ارشاد فرمایا کرام الکاتبین، یہ جو فرشتے تم پہ موجود ہیں
تمہارے کندھوں پہ، تمہارے ساتھ ہیں، تم جو بھی کر رہے ہو، تم جو بھی کر رہے ہو سب کا سب یہ دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر بھولتے نہیں ہیں، رجسٹر بھی تحریر بھی ہوگا، کرامن کاتبین لکھ رہے ہم جو بھی کرتے ہیں۔ اور پہلے نمبر پر جو ہماری حفاظت کر رہا، جس کی ہم نگاہوں میں ہے، وہ اللہ کی ذات، اللہ کی۔ میں نے پہلے کہہ دیا ساری کائنات سے آپ چھپ سکتے ہیں، ہر کسی سے چھپ سکتے ہیں، اللہ کی ذات سے نہیں چھپ سکتے۔ تقریباً کچھ ہفتے پہلے میں نے یہ روایت بیان کی تھی، موضوع سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کے دلوں کو گرمانے کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ گشت فرماتے تھے، معمول آپ کو علم ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے قریب سے گزرے تو ماں اور بیٹی کی آواز ہے، ماں اور بیٹی کے درمیان مناظرہ ہو، مقابلہ ہو۔ یہ گھر وہ ہے کہ جو دودھ کا کام کرتا ہے، محلے میں دودھ بیچتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا دودھ میں پانی ڈالو، مگر بیٹی انکار کرتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا دودھ میں پانی ڈالو، دودھ زیادہ ہوتا ہے، کام بھی زیادہ ہوتی ہے، بیٹی نے کہا نہیں، اس لیے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے منع کر رکھا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالو، وگرنہ سزا دے۔ تو ماں نے کہا بیٹا کون سا عمر دیکھ رہا ہے، رات کا پہر ہے، دروازہ بند ہے، ہم گھر میں بیٹھے، کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ اس بیٹی نے جو جواب دیا، کہا ماں عمر نہیں دیکھ رہا، مگر عمر کا خدا کو دیکھ رہا۔ عمر نہیں دیکھ رہے مگر رب دیکھ رہا۔ ساری کائنات سے چھپ سکتے، رب سے نہیں چھپ سکتے۔ مکہ کے اندر ایک بادشاہ حضرت ہے کہ جو زنا کا کام کرتی ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت طاؤوس یمنی، ولایت اور صوفیت کے اندر آپ کا سکہ مشہور تھا۔ تمام عالم اسلام کے اندر ولایت میں حضرت کے چرچے تھے۔ اس بادشاہ عورت کو پتہ چلا تو اس نے بھرے مجمع میں کہا کہ ایسے بزرگوں کو میں جانتی ہوں، انہیں کس طرح گمراہ کرتا ہے۔ طاؤوس یمنی کو بھی میں گمراہ کر سکتی ہوں، میں اپنے طاؤ سے انہیں بھی راہ راست پہ ہٹا سکتی ہوں، مجھے موقع دو۔ موقع دیا گیا، جاتی ہے طاؤوس نائی کے پاس اور جا کر کہتی ہے بزرگ کو میں نے آپ سے کچھ بات کر دی۔ انہوں نے کہا وقت تو نہیں ہے مگر جو کہنا ہے جلدی کرو۔ کہا میں اس برے فعل کی طرف جا رہا ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ بدفعلی کریں، اس نوجوان کی کہہ کر جسم میرا دلکش، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ حضرت طاؤوس نے کہا کہ ابھی تو وقت نہیں ہے مگر فلاں ٹائم فلاں دن فلاں جگہ آ جانا، جو کرو گی کر لیں۔ وہ خاتون وہ بادشاہ وعدے کے مطابق اس جگہ پہنچی جو بازار ہے، دیکھتی ہے بازار ہے، ہر طرف ہر سمت لوگ ہی لوگ۔ حضرت طاؤوس یمنی وہاں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ طلب ہے تمہاری، جو چاہتی ہو بتاؤ، یہی کر لیتا ہوں، یہی پوری کر لیتا ہوں، کیا کرنا ہے بتاؤ۔ اس نے کہا میں زنا چاہتی تھی مگر طاؤوس یہاں کیسے کر سکتے؟ ہر صرف پکڑی کی پکڑی کے لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ کام کروں گی، پردے میں چلو، کسی کمرے میں چلو، کوئی دیکھے نا۔ حضرت طاؤوس یمنی رحمت اللہ تعالی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا پاگل عورت، بے شرم عورت، تو اللہ کے بندوں سے چھپ رہی ہے، اللہ سے نہیں چھپ رہی۔ تجھے اس کے بندوں کا
جس سے چھپا نہیں جا سکتا. ڈرنا ہے تو اس خدا کا ڈر جو ڈرنے کا جو اتفاق کہا کرتا ہے جس سے ڈراتا ہے. حضرت طاؤوس یمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ جملے تھے کہ وہ بادشاہ جو آپ کو راہ راست سے بہکانے کے لیے آئی تھی وہ توبہ طائب ہو کر خود راہ راست پہ آ گئی. حضرت قاضی مستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور ہے. آپ نے پاکستان کے اندر جو محنت کی تاریخ کے آواز بڑھ گئے. حضرت قاضی مستانی نے بڑی محنت کی لوگوں کو راہ راست پہ لائے. اللہ اللہ لوگوں کو بنایا, اللہ کی طرف لائے. حضرت قاضی مستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاقے کے اندر پاکستان میں ایک فاحشہ عورت نے ڈیرے ڈالے. حضرت قاضی مستانی کو پتہ لگا, لوگوں نے آ کے رونا پیٹنا شروع کر دیا. قاضی تیرا پاکستان اجڑتا جا رہا ہے, کچھ کریے, لوگ برباد ہو رہے ہیں, بہک رہے ہیں. حضرت قاضی مستانی نے اپنی جان نماز اٹھائی اور آپ نے جا کر اس فاحشہ عورت جو کہ اوپر بلڈنگ میں رہتی تھی, آپ نے جا کر اس کے نیچے دروازے کے باہر چائے نماز کی شاعری اور نماز شروع کر دیے. سارا دن انتظار کرتے رہی گراہکوں کا کہ کوئی آئے گا, لیکن گراہک نہ آیا. شام کو اترتی ہے, دیکھو اسے کیا موت پڑ گئی. پاکستان والوں کو آگا کوئی نہیں, دیکھتے کیا ہے کہ بابا ہے دروازے کے باہر مسلح بچھائے عبادت کر رہے ہیں. اس بادشاہ نے کہا بابا کیا عبادت کرنے کی یہی جگہ نہیں, کوئی اور جگہ نہیں ملی, اتنی بڑی زمین ہے, تم نے میرا کام تباہ کر دیا. کہا کیا کام ہے؟ کہا فلاں کام ہے. کتنی ڈیمانڈ ہے؟ کہا اتنی ڈیمانڈ ہے. کہا ایک رات کی جو قیمت چاہوں میں دیتا ہوں, میں آج رات تمہارے ساتھ بسر کرتا ہوں. رقم طے پا گیا. حضرت قاضی مستانی نے جائے نماز اٹھائی اور اس فاحشہ عورت کے گھر چلے گئے. دروازہ بند ہو گیا. لوگ دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں تھاڑے مار کے روتے, مالک آج قاضی مستانی بھی, اگر قاضی مستانی نے کچھ کر ڈالا تو پاکستان تباہ, لوگ تباہ ہو جائیں گے, لوگ کرم کر. لیکن اللہ والے اپنا انداز رکھتے ہیں. حضرت قاضی مستانی نے اس کے گھر میں جا کر کہا دیکھو میں نے پوری رات پر تمہیں تمہاری رقم دی ہے, منہ جو تم نے کہا وہ رقم دی ہے, منہ مانگی رقم دی ہے, پر جو میں کہوں گا تم وہ کرو. اس کا کوئی مسئلہ نہیں, میرا کام یہی ہے. کہا یہ کام نہیں, میں نے کچھ اور ہی کرانا ہے. حضرت قاضی مستانی نے کہا غسل کرو. غسل کیا. کہا غسل کا جائے نماز پیچھے. کہا کس طرح مجھے کرتا دیکھو اسی طرح کرتے جانا. حضرت قاضی مستانی نے اللہ اکبر کہا, اللہ اکبر کہا, قیام کیا, رکوع کیا. رکوع کے بعد حضرت قاضی مستانی بھی سجدے میں, وہ خاتون بھی سجدے میں. فاحشہ ہے, کافرہ ہے, فاحشہ ہے اور کافرہ ہے. حضرت قاضی مستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سجدے میں گئے. آپ کے اللہ کی بارگاہ میں رو کر عرض کی, مالک یہاں تک لانا تیرا کام تھا, اس کے دل کی کیفیت کو تبدیل کرنا تیرا کام ہے. جو سجدے میں گری تھی اس حالت میں کہ فاحشہ تھی, کافرہ تھی, جب ہر سجدے سے اٹھاتی ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے. فرمایا کل نفس لما علیہا حافظ, ہم تمہاری نگہبانی کر رہے ہیں, تمہیں دیکھ رہے ہیں. اور یاد رکھیں جب انسان متکبر ہو جاتا ہے تو انسان تباہی کرتا ہے. اتنا جانور اور درندہ تباہی نہیں کرتا جتنا متکبر شخص تباہی کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب انسان متکبر ہوتا ہے پھر کسی کو کچھ نہیں مانتا, کسی کو کچھ نہیں سمجھتا, رب جھنجھوڑتا ہے. پیسے نے, پیسے کی آمدنی نے, کثرت نے اسے متکبر بنا دیا ہوتا ہے. اللہ فرماتے فلینظر الانسان مما خلق, اور متکبر شخص دیکھ تو صحیح کیسے پیدا کیا گیا ہے. تو تکبر کرتا ہے, تکبر صرف اس ذات کا حق ہے, بڑائی صرف اللہ کا حق ہے, تیرا کوئی حق نہیں. فلینظر الانسان مما خلق, دیکھ تو صحیح تو پیدا کیسے ہوا. بولی کبھی ماں دافق, تو ایک گندے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پانی اچھلتا ہے, یا جو بھی میں سن بگم تلاش جو تیرے باپ کی پیٹھ سے اور تیری ماں کے سینے سے نکلا ہے.
इन्नहु अला रब्बिही लक़ादिर, और याद रख जिस रब ने तू कुछ ना था तुझे कुछ बना दिया, वो इस बात पर कुदरत रखता है कि तुझे उसी हालत में लौटा दे। हाँ, तू भीख मांगता था, रब ने तुझे गरीब कर दिया, मुतकब्बिर न हो। रब इस बात पर कादिर है तुझे उसी हालत में लौटा दे। तू कुछ ना था, तुझे उसने बनाया, तेरा नाम और निशान का था, तुझे उसने बनाया, और उसी की बारगाह में फिर तकब्बुर, उसी की जमीन पर फिर तकब्बुर चाले। इन्नहु अला रब्बिही लक़ादिर यौम तुबला सराइर। याद रख, आज तेरे ऐब छुपे हुए हैं, आज तेरे ऐबों को रब ने खोल डाले हुए हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन कयामत होगी। यौम तुबला सराइर, हर छुपी बात जाहिर होगी, हर छुपा गुनाह जाहिर होगा। रब फरमाता मिन कुव्वतिन वला नासिर, उस वक्त में कोई ताकत नहीं होगी, कोई मददगार नहीं होगा। हाँ, कोई ताकत नहीं होगी, कोई मददगार नहीं होगा। बस आखिरी बात का खत्म कर दो, वक्त चल रहा है ज्यादा। फमालहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, अल्लाह तुम्हारे उस पर कोई मददगार नहीं, कोई जोर नहीं होगा। एक शख्स ने इस आयत को लेकर प्रोपेगेंडा, एक शख्स क्या उसका पूरा बैकग्राउंड है, वो कहता है फमालहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, अल्लाह फरमाते कोई मददगार नहीं होगा, अब बचोगे नहीं, कोई सिफारिशी नहीं होगा। वो कहता है कोई सिफारिशी नहीं होगा, कोई शफाअत नहीं होगी, कोई शफाअत नहीं करेगा। बुखारी शरीफ उठाए, बुखारी शरीफ आका ने सलाम के साथ फरमाते मशहूर की बात है, शॉर्टकट चलो, इरशाद फरमाते सारी कायनात जब माशर में जमा होगी ना, सूरज सवाले पे अपने पसीने में शराब होगी, जमीन तांबे की होगी, चाहे तो मालिक हिसाब किताब करने शुरू करवा, लेकिन रब है इस वक्त जलाल में, रब हिसाब किताब नहीं शुरू करेगा। आदम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत आदम इंसान ने काम करे, रब की बारगाह में दुआ करे, कुछ काम बन जाए, कुछ नहीं हो सकता, आप बड़े जलाल में किसी और के पास जाओ। शीस अलैहिस्सलाम के पास काम नहीं बनेगा, दाऊद अलैहिस्सलाम के पास काम नहीं बनेगा, यूनुस अलैहिस्सलाम के पास काम नहीं बनेगा, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, 1,24,000 अंबिया किराम के पास सारी इंसानियत जाएगी, काम नहीं बनेगा। ईसा अलैहिस्सलाम को मैं कि मेरे से तो काम नहीं बना, मगर रास्ता तुम्हें मैं बताता हूँ, इस इला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। सारी इंसानियत रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश होगी। सब नबी कहेंगे सब कुछ आ गई, मेरे नबी कहेंगे आना रहा, मैं ही तो हूँ उसी के लिए, मैं ही तो हूँ, बताओ क्या करना है, या रसूलुल्लाह हिसाब किताब शुरू हो जाए, शिफाअत फरमाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे में रखेंगे, अल्लाह फरमाएगा इत्वा रअसक या मोहम्मद, ऐ मेरे प्यारे महबूब अपना सर सजदे से उठाए, जो मांगेंगे वही अता किया जाएगा, जिसकी शिफाअत करेंगे उसी की शफाअत कबूल होगी। आज आपकी ही मानी जाएगी, हुजूर आगे आगे होंगे, सारी इंसानियत पीछे पीछे होगी, और हम दीवाने कहेंगे न जाएंगे ना ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, जाएंगे ना ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। फांसी कोई है, मददगार कोई होगा, शुरुआत किसी की नहीं होगी, तो कैसे हो सकता है? खुदा का फरमाते हैं ये काबा जिसका तुम तवाफ करते हो ये भी शफाअत करेगा, ये काबा भी शफाअत करेगा। आका खुद फरमाते हैं कि रमजान भी शफाअत करेगा, आका खुद फरमाते हैं कि कुरान भी शफाअत करेगा। रमजान शफाअत कर सकता है, कुरान शफाअत कर सकता है, कुरान और रमजान वाला शफाअत नहीं कर सकता। बड़ी बोली सुभान अल्लाह, कुरान रमजान की शफाअत मकबूल, मगर कुरान और रमजान वाले की शफाअत मकबूल है। और ये तो रमजान, कुरान, काबा, हुकूक, आका फरमाते हैं मुझको सुन लो,
یہ علماء بھی شفاعت کریں گے، یہ علماء بھی شفاعت کریں گے۔ ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کسی شخص نے اگر ایک عالم کو ایک پانی کا گلاس ادباً پیش کیا، ادباً، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس عالم کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے۔ اپنے علماء کی قدر کریں، خصوصاً ہمارے جو مسجد کے عام ہوتے ہیں ان کی بھی قدر کریں۔ یہ بھی بیچارے عالم ہوتے ہیں، اچھا میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ایک جاہل بات ہوں، یہ بھی بیچارے عالم ہوتے ہیں۔ میں ایک بات سوچتا ہوں کہ ہم عموماً نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں نماز کی 2 رکعت نماز فجر کا، پیچھے اس امام اس کے اچھا پیچھے اس امام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس امام کے پیچھے بھی پڑھ جاؤ، پیچھے اس امام کے کا مطلب یہ نہیں کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، گاڑی کہاں سے آئی، گاڑی کہاں سے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، سلمان اوپر ہے، قمیض آج سننا ہے، امامت سننا ہے۔ پیچھے اس امام کا مطلب یہ نہیں ہے، پیچھے اس امام کا مطلب ہے مالک یہ جو کہے کہ ہم وہی مانیں گے۔ اتنی بڑی بارگاہ میں ہم انہیں اپنا امام بناتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں یہ نماز میں کیا کریں ہمیں نہیں پتا، ہم کہتے ہیں مالک یہی کیا ہم نے چھوڑی اپنی ساری یار دین ہم اپنا ان کے آستے پہ چھوڑ رہے ہیں، اپنی دنیا نہیں چھوڑ سکتے۔ ارشاد فرمایا ایک عالم کو اگر کسی نے آپ میں ایک پانی کا گلاس پلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اگر عالم کی شفاعت قبول ہو رہی ہے تو نبی کی شفاعت بھی قبول ہو رہی ہے۔ ویسے ایک بات ہے، یہ جو کہتے ہیں نا شفاعت نہیں ہوگی، اللہ شفاعت قبول نہیں کرے گا، بیچارے سچ کہتے ہیں، ہاں ان کے بارے میں شفاعت قبول نہیں ہوگی، ہمارے بارے میں تو ہوگی۔ وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ہمارا تو یقین ہے ہمارے نبی شفاعت کریں گے، ہمارا تو آگے ہمارے نبی کی شفاعت ہے۔ اللہ پاک